بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھا سبق ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آلودگی پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، وجوہات سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ آبادی بڑھنے سے روزمرہ کے کام کاج پر ادھر سے ادھر جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے سڑک پر چلنے والی گاڑیوں جیسے موٹر سائیکل، کار، بس جیسی سواریوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ گاڑیاں شہر کی سڑکوں پر دن رات دھواں اڑاتی ہوئی چلتی ہیں، جس سے ماحول میں آلودگی پھیلنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ روزمرہ کے کام کاج کے لیے ادھر سے ادھر جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور فضا جو ہے ان کے دھوئیں سے آلودہ ہو جاتی ہے۔ جب شہر پھیلتے پھیلتے آس پاس کے جنگلوں اور کھیتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، یعنی کہ جب شہر کی آبادی بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آس پاس کے جو جنگل اور کھیت ہیں، ٹھیک ہے، جنگلوں کو کاٹنا پڑتا ہے، وہاں پر مکان وغیرہ تعمیر کرنے پڑتے ہیں۔ کھیت جو ہوتے ہیں جہاں پر وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں وہاں پر بھی مکان تعمیر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے شہر کی آبادی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور جنگلات اور کھیت کم ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہریالی ختم ہونے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جنگل اور پیڑ کٹنے لگتے ہیں، پیڑ درخت جنگل اور پیڑ کٹنے لگتے ہیں۔ ہریالی اور پیڑوں کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کثیف یعنی کہ گندا اور گندی ہوا کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ جو ہریالی اور پیڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گرینری، درخت وغیرہ، وہ کیا ہوتا ہے کہ گندی ہوا کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سانس لینے کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیڑ پودوں کے کٹ جانے سے ماحول میں کثیف یا گندی ہوا کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ جب درخت کم ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ماحول میں جو گندی ہوا ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ درخت وغیرہ جو ہے وہ اس گندی ہوا کو ابزارب کر لیتے ہیں نا، تو جب وہ نہیں ہوتے تو ماحول میں گندی ہوا زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے قدرتی ماحول کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ آبادیوں کے برابر پھیلتے رہنے اور جنگلوں اور درختوں کے کٹتے رہنے سے جانداروں خصوصاً انسانوں کی صحت کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ نمبر 3، آب و ہوا کی آلودگی کے ساتھ ضرورت سے زیادہ شور و غل بھی ہمارے ماحول کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ شور کی آلودگی بھی ہمارے ماحول کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اس سے ہماری سماعت یعنی کہ سننے کی قوت یا طاقت پر اثر پڑتا ہے۔ یہ ہماری دماغی حالت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ شور ہوتا ہے، اونچی آواز ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، ہماری صحت اور ہماری دماغی حالت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جس سے اعصابی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی مشینوں کا شور و غل اور سڑکوں پر چلنے والے ٹریفک کا شور و غل کھڑکیوں اور دروازوں کے راستے ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے، اور نیز بلند آواز سے یعنی کہ اونچی آواز سے موسیقی، ٹھیک ہے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا چلنا، یہ تمام چیزیں آواز اور فضا کو آلودہ کرتی ہیں۔ دنیا میں برابر ترقی ہو رہی ہے، برابر یعنی کہ مسلسل کنٹینیوسلی ترقی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ترقی کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اس ترقی کے نتیجے میں آلودگی سے متعلق جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں، یعنی کہ ترقی کے ساتھ ساتھ جو آلودگی سے متعلق جو نئے مسائل پیش آتے ہیں، ان کا حل کس طرح نکالا جائے۔ جب آبادی کم تھی، شہروں میں رہنے کی جگہ زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے، آبادی جب کم تھی تو شہروں میں رہنے کی جگہ زیادہ تھی اور دستکاری کے مقابلے میں مشینوں کا رواج کم تھا۔ دستکاری ہاتھ سے کام کرنا، ٹھیک ہے، دست کہتے ہیں ہاتھ کو اور کاری کام کرنا، کام، ٹھیک ہے، دستکاری یعنی کہ ہاتھ سے کام کرنا، اس کے مقابلے میں مشینوں کا رواج کم تھا، تو لوگ جہاں رہتے تھے وہیں اپنا چھوٹا موٹا کام کاج بھی پھیلا لیا کرتے تھے۔ ہاتھ کے کارخانوں میں تھوڑی بہت ٹھوکا پیٹی بھی ہوتی تھی، مرمت کرنا اور آگ اور دھوئیں کا کام بھی ہوتا تھا، لیکن ان کاموں سے ہوا، پانی یا آواز کی آلودگی بس برائے نام ہی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، چونکہ زیادہ کام ہاتھ سے ہوتا تھا نا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ زیادہ شور نہیں ہوتا تھا اور آلودگی وغیرہ جو ہے وہ بہت معمولی سی ہوتی تھی۔ ندیاں، نالے اور دریا بھی صاف ستھرے ہوتے تھے اور وہاں بھی پانی کی آلودگی نہ ہونے کے برابر تھی، جسے نلوں میں پہنچانے سے پہلے واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ آسانی سے پانی کے قابل بنا دیا کرتا تھا، یعنی کہ جو بھی اس میں آلودگی وغیرہ ہوتی تھی اس کو صاف کر کے پانی کے پینے کے قابل بنا دیا کرتا تھا۔
آج طرح طرح کی آلودگی کو روکنے کے لیے شہری حکومتوں کی جانب سے جو تدبیریں ہو رہی ہیں، جو سجیشنز دی جا رہی ہیں، وہی کافی نہیں ہے، چنانچہ اس سلسلے میں شہریوں کو بھی اپنے حد تک ذمہ داری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ آلودگی سے محفوظ رہنے کے لیے شہری اپنے طور پر یہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چند تدابیر ہیں جن سے آلودگی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، گھر کا کوڑا کرکٹ اور سڑنے اور بدبو پھیلانے والی چیزیں گلیوں اور سڑکوں پر نہ پھینکیں۔ نمبر 2، کوڑا کرکٹ اور دوسری طرح کی آتش گیر چیزیں۔ آتش گیر وہ ہوتی ہیں جو آگ پکڑنے والے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن سے آگ جو ہے وہ جلدی لگ جاتی ہے، جنہیں وہ غیر ضروری سمجھتے ہوں انہیں گھروں کے آس پاس نہ جلائیں۔ جو بھی غیر ضروری چیزیں ہیں یا جو آگ پکڑنے والی چیزیں ہیں وہ گھروں کے پاس نہ جلائی جائیں۔ تہواروں کے موقع پر آتش بازی کا استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے، جو بھی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان پر آتش بازی نہ کی جائے، یہ ہوا اور آواز کو آلودہ کرتی ہے، بہت زیادہ شور ہوتا ہے، دھواں وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتی ہے، یہ ہوا اور آواز کو آلودہ کرتی ہے اور بیجا اسراف بھی ہے، اور یہ بیجا اسراف یعنی کہ فضول خرچی، ٹھیک ہے، یہ آتش بازی وغیرہ جو ہے یہ فضول خرچی بھی ہے۔ آتش بازی کے نتیجے میں حادثات بھی جنم لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جو ہے وہ بجلی کی تاریں وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے۔ آگے شادی بیاہ کے موقعوں پر موسیقی وغیرہ کا استعمال انتہائی تیز آواز کے ساتھ نہ کریں کہ سننے والے کانوں میں انگلیاں دینے پر مجبور ہو جائیں۔ خود شادی بیاہ کی ان فضول مخرب اخلاق کو خراب کرنے والی اور فضول خرچی کا سبب بننے والی رسوم کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ کیا ہے، یعنی شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر بہت زیادہ اونچی آواز میں میوزک وغیرہ نہ لگایا جائے۔ شہر کے قریب اگر کوئی دریا ایسا ہے جس سے پینے کا پانی حاصل ہوتا ہے تو اس دریا میں ہرگز یا ہر طرح کی گندگی اور کوڑا کرکٹ ڈالنے سے مکمل اجتناب کریں، یعنی کہ مکمل پرہیز کریں یا بچیں، ٹھیک ہے، اس میں دریا میں کسی بھی قسم کا کوڑا کرکٹ نہ پھینکا جائے۔ ایسے کنویں اور دستی نلکے ہاتھ والے نلکے، ٹھیک ہے، وہ جس کو ہاتھ سے چلاتے ہیں اور پانی نکلتا ہے، کے آس پاس صفائی رکھیں جن سے پینے کا